پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ویلکم بیک ناظرین. آج کا ہمارا دوسرا موضوع ہے ہندوستان میں مسلمانوں کو درپیش مسائل کے حوالے سے. تازہ خبر ہے کہ بھارتی اتر پردیش ریاست میں مراد آباد شہر میں جہاں پر مسلمانوں کی آبادی بالکل کم ہے اور وہاں پر مسلمانوں کے لیے کوئی مسجد بھی موجود نہیں ہے، وہاں پر جمعہ کی نماز کے لیے کچھ مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں کسی ایک مسلمان کے گھر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے. وہاں پر جو انتہا پسند ہندو ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی سے روکا جاتا ہے. یہیں پر اکتفا نہیں ہوتا، پھر جو پولیس ہے اس علاقے کی وہ بھی انہی انتہا پسند جنونی ہندوؤں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف مقدمہ درج کرتی ہے کہ یہ مسلمان اکٹھے ہوئے ہیں. اس پر غم و غصہ بھی پایا جا رہا ہے. مگر اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بھوپال ایک علاقہ ہے، وہاں پر شاپنگ مال میں مسلمانوں کی جانب سے نماز کی ادائیگی پر بھی تنازع کھڑا ہوا اور مظاہرے کیے گئے انتہا پسند ہندوؤں کی جانب سے. اور دوسری دفعہ لکھنؤ کے ایک مال میں بھی یہ مسئلہ ہوا. ہم دیکھتے ہیں کہ دن بدن ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے جگہ سکڑتی جا رہی ہے. سب سے بڑا مسئلہ وہاں پر اسلام کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا ہوتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اب تو عبادات کے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اسی پر ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ موجودہ صورتحال کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. ایک تو ہندوستان میں انتہا پسندی جو ہے، ہندو انتہا پسندی وہ بڑھتی جا رہی ہے. یہاں پر اب تو الارمنگ صورتحال ہے کہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں یا ہیومن رائٹس کی باڈیز ہیں وہ بھی اس حوالے سے خطرات کا بتا رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہندوستان میں مسلمانوں کا جینوسائیڈ ہو سکتا ہے، نسل کشی ہو سکتی ہے. کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، اس کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ یہ اس ملک میں ہو رہا ہے جو ملک سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور جو حکومت سیکولر ہونے کی دعویٰ کرتی ہے. ہم تو پہلے بھی کئی دفعہ اس پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ یہ جو اس وقت وہاں پہ کوئی سیکولرزم والی کوئی بات نہیں ہے. ان کا اپنا دعویٰ جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات سے وہ خود تردیدی کا شکار ہوتے ہیں، اپنے عمل سے وہ اپنے دعوے کی تردید کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت جس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے وہ ہندوتوا ہے، اور ہندوتوا کا جو ایک فلسفہ ہے اس کو پروموٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ مہا بھارت یعنی ایک بڑا ایک گریٹر ہندوستان انہوں نے بنانا ہے اور اس کے اندر صرف ہندوؤں کی حکومت ہوگی. لہٰذا یہ جو کہنا ہے سیکولرزم یہ یا سیکولر اسٹیٹ ہے، یہ صرف اور صرف ایک دعویٰ ہے اور دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں اس طرح کے اقدامات، تو آپ نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے. صرف مسلمانوں کے لیے خطرہ نہیں ہے، یہ تمام اقلیتوں کے لیے خطرہ ہے. یعنی عیسائیوں کے ساتھ کون سا وہ اچھا سلوک کر رہے ہیں. اور ان کا دیکھیں ہندوتوا کا جو اصل ٹارگٹ ہے وہ یہ کہ ہندوستان میں رہنے والے جتنے بھی اقلیتوں کے لوگ ہیں غیر ہندو، یا تو ان کو ہندو بنایا جائے اور اگر وہ ہندو نہیں بنتے تو ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو وہاں سے قتل کر دیا جائے، نکال دیا جائے. اور اس کے علاوہ ان کا کوئی اور یعنی جو پرامن بقائے باہمی کی کوئی بات ہوتی ہے، کوئی انٹرنیشنل کوئی بات ہوتی ہے، کوئی کسی انسانیت کے لیول پہ کوئی بات ہوتی ہے، ایسا کچھ بھی اس گورنمنٹ کے اندر موجود نہیں ہے. اور خاص طور پہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ تو اس نظریے کو پرمان چڑھانے کے لیے وہ دن رات ایک کیے ہوئے ہے. اس لیے آپ اس طرح کے جو واقعات ہیں، جیسے آپ نے بھوپال کے بات کی، اسی طرح لکھنؤ کے اندر واقعہ پیش آیا، اور اسی طرح یہ جو تازہ واقعہ ہے، دیکھیں اس میں مسلمانوں کو روکنا اور نماز سے روکنا اور اللہ کی بندگی سے روکنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین مکہ بھی یہی کچھ کیا کرتے تھے اور وہ روکا کرتے تھے مسلمانوں کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے جانے سے روکے اور اس بات سے روکے کہ وہاں جا کے لوگ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور مسجدوں کی بربادی کے لیے کام کرے بجائے مسجدوں کو آباد کرنے کے، مسجدوں کی بربادی کے لیے کام کرے. لہٰذا یہ جس نظریے کے اوپر اس وقت وہاں کی گورنمنٹ ہندوستان کی قائم ہے، انہوں نے کون سے مظالم ہیں جو کسی اقلیت کے اوپر نہیں ڈھائے. کشمیر کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، پوری دنیا آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے. جب کشمیر کے اندر آپ نے مظالم کے اوپر پوری دنیا نے کوئی ایکشن نہیں لیا، تو اب ودن ہندوستان جو ہے وہ یہ سارے واقعات اب ہوتے آ رہے ہیں اور پوری ایک چین ہے اس طرح کے واقعات کی. اس کے اوپر بھی دنیا کچھ نہیں کہہ رہی. اور جب عالمی منصف خاموش رہیں گے تو دیکھیں اس کا پھر نتیجہ
اسی طرح نکلتا ہے کہ کبھی پھر امن باقی نہیں رہتا. جب آپ امن قائم کرنے کے لیے عالمی سطح پہ جتنی طاقتیں ہیں وہ کوئی بین الاقوامی قانون کا خیال نہیں ہو رہا, کوئی انسانیت کا خیال نہیں ہو رہا, تو پھر یہ ایک لاوا پک رہا ہے جو پھٹے گا. دنیا میں جتنے بھی لا قانونیت کے واقعات ہوتے ہیں اس کے پس منظر میں اس طرح کی لا قانونیت ہوتی ہے جو عالمی سطح پر بین الاقوامی ریاستیں اور جو پوری دنیا کی ذمہ دار ریاستیں ہیں وہ دراصل لا قانونیت کا ایک کھیل کھیل رہی ہوتی ہیں. اس کے نیچے پھر جب بھی مظلوم کو موقع ملتا ہے پھر وہ کوئی نہ کوئی لاوا پھٹتا ہے اور دنیا کے اوپر فساد کے واقعات ہوتے ہیں. دیکھیں کون سا پوری دنیا کے اندر کون سا مذہب ہے جو اس طرح سے لوگوں کو روکتا ہے. آپ اسلام کی بات, آپ پاکستان کی بات نہ کریں, پوری دنیا میں کسی انسانی قانون کی, کسی بین الاقوامی قانون کی بات کر لیں. جب ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر دنیا والوں کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اس طرح کے اقدامات کے پیچھے پھر جب حکومتیں کھڑی ہو جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں عالمی امن کو خطرہ لاحق ہوتا ہے. صرف اس ملک کے امن کو خطرہ لاحق نہیں ہوتا, عالمی امن کو خطرہ لاحق ہوتا ہے. مظلوم نے کہیں نہ کہیں اپنی داد رسی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. سر موجودہ ہم جو پولیٹیکل ریالٹی دیکھتے ہیں, جو انٹرنیشنل ارینا پہ اگر دیکھا جائے, بین الاقوامی سطح پر اگر ہم سیاسی حقیقت کو دیکھنا چاہیں, ممالک کے اب دوسرے ممالک کے ساتھ مفادات ہیں. مسلمان ممالک غیر مسلم ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنا رہے ہیں, اسٹریٹجک مفادات بھی ہیں ممالک کے آپس میں. ہم دیکھتے ہیں شاید اسی وجہ سے بھارت کو کہیں سے بھی بہت زیادہ تنقید کا سامنا نہیں کرنا پڑتا, اپوزیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑتا, چاہے وہ امریکہ چیمپئن ہو ہیومن رائٹس کا یا ڈیموکریسی کا, وہ بھی اس پر بات نہیں کرتا, چاہے مسلم ممالک ہوں جن کے گو کے مسلمان تمام ایک جسم کی مانند ہے, وہ بھی اس طریقے سے بڑا ریاکشن نہیں آتا. اس موجودہ صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم جو ممالک ہیں ان پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان کے جو ذاتی مفادات ہیں وہ بھی ہرٹ نہ ہوں اور اس معاملے کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ اپنا وہ کردار ادا کر سکیں؟ دیکھیں جب یہ موجودہ گورنمنٹ برسر اقتدار آئی تھی بھارت میں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 1 ارب سے زائد کی آبادی کا ملک ہیں, ہم دنیا والوں کے ساتھ ایسے تعلقات رکھیں گے کہ پاکستان تنہا ہو جائے. اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم اس کو وہ اس اعتبار سے دیکھ رہے تھے, مارکیٹیبلٹی کے اعتبار سے دیکھ رہے تھے کہ ہم اتنی بڑی مارکیٹ ہے, اور جب وہ اتنی بڑی مارکیٹ ہیں تو پوری دنیا کو اپنی چیزیں مارکیٹ کرنی ہیں. ان کو ایک ہی جگہ اتنی بڑی مارکیٹ مل جاتی ہے, لہٰذا کوئی بھی دنیا میں ان کے ساتھ تعلقات بگاڑنا نہیں چاہتا. سارا کا سارا معاملہ مادی مفادات کا ہے. مادی مفادات کے پیچھے انسانیت کا بھی خون ہو رہا ہے, اقلیتوں کا بھی خون ہو رہا ہے, بین الاقوامی قانون کا بھی خون ہو رہا ہے, اور رہ گئے مسلمان بھی صرف اور صرف مادی مفاد کے پیچھے چل پڑے ہیں. لہٰذا ان کو جب کوئی ایسا معاہدہ انڈیا کے ساتھ انہوں نے کرنا ہوتا ہے تو اس کے اندر ان کو مادی مفاد زیادہ نظر آتا ہے. اسی چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے بیان کیا تھا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے, بڑی معروف حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے اوپر مختلف اقوام اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم کم ہوں گے, ہماری قلت کی وجہ سے قومیں ٹوٹ پڑیں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں, وَلَٰكِنَّكُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ, اس وقت تم تو بہت کثرت میں ہوگے, بہت بڑی تعداد ہوگی تمہاری, لیکن پھر بھی قومیں ٹوٹ پڑیں گی. تو اصل مسئلہ یہ ہوگا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کثرت کے باوجود تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا روب نکل جائے گا, خوف ختم, اور یعنی تمہاری حیثیت یہ ہوگی کہ جو سیلاب کے آگے خس و خاشاک جاتے ہیں تمہاری حیثیت. وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہوگی, اس کی وجہ سے سارا کچھ ہوگا. کیا بیماری ہے؟ وہن. تمہارے دلوں میں ایک بیماری ہوگی, وہن. تو صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. یہ وہن کی بیماری یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. اب آپ دیکھیں مسلمانوں کی پالیسیاں یہ ہیں, ہم بچ جائیں باقی جو مرضی ہو جائے. لہذا جب سارے اسلامی ملک اور وہ اسلامی ملک جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں ملت اسلامیہ کی قیادت کرنے والے ممالک, وہ بھی صرف اور صرف اپنے مادی مفاد کو دیکھتے ہیں. حب الدنیا
و کراہیت الموت. مرنے سے ہر ایک کو نفرت ہے اور ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ ہم یہاں پہ مادی مفادات ہمارے وہ سیکیور ہو جائیں. لہٰذا جب یہ ساری غیر مسلم طاقتیں ہوں یا مسلمان طاقتیں ہوں, صرف مادی مفاد سامنے ہوتا ہے تو اس کے نیچے انسانیت بھی پس جاتی ہے اور بین الاقوامی قانون بھی پس جاتا ہے. بہتر, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ہمارا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. اور ناظرین, زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہی ہے اور مسلمان کو موت سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے خدا سے ملنے کی خوشی ہونی چاہیے. انہی الفاظ کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کریں گے. اپنے ہوسٹ عاقب رمضان کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.